نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر وقال وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، آپ سب کو معلوم ہے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایمان تو کچا پکا ہی صحیح مگر ہر ایک کا ہم میں سے ہے۔ ہم جانتے ہیں اور یقین ہے ہمارا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، تمام صفات اور کمالات کے حامل اللہ ہے۔ ہمارا مرنا، جینا، ہمارا رزق، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری بیماری، ہماری صحت و تندرستی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جس کو چاہے جو بھی عطا کر دیں، اور جس کو نہ چاہے دنیا کی کوئی جو ہے طاقت اس کو وہ چیز نہیں دے سکتی۔ ہم سب کچھ بھی کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے بعد دوسرا رکن آ گیا نماز، کہ جس کے متعلق اصل بات کرنی ہے، اور تیسرا رکن جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ روزہ ہے، کہ رمضان بھی قریب ہے۔ ہماری رمضان میں نمازوں کی پابندیاں بڑھ جاتی ہیں، نمازوں کے اندر ہمیں جو ہے اب وقت زیادہ لگنے لگتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس رمضان کے سے پہلے ہی ہم اپنے نمازوں کے حال و احوال سے واقف ہو جائیں۔ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک یہ نماز تمام برے کاموں اور فحشی سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں مگر میرے برے کام مجھ سے چھوٹ نہیں رہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ آیا آپ نماز کی جانچ کریں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ صرف کوے کی ٹھونگے مارتے ہیں؟ کیونکہ نماز یہ اہم ترین رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا رأیتمونی کما اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی اور ہماری نماز کیا ہے، یہ سیکھنے سے معلوم ہوگا۔ کہ دیکھیے کہ دین اسلام ضابطۂ حیات ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے تکی ہو، جس کے متعلق کوئی مستند ذرائع سے ہمارے پاس ثبوت نہ ہو کہ یہ چیز کہاں سے ہے اور اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ اور نماز چونکہ عبادت ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی عبادت ہے تو وہی ہمیں نماز سکھائے گا،
یعنی اللہ تعالی. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس نماز کو پورا ذکر فرمایا، اس کے تمام اوقات، کس طریقے سے یہ نماز پڑھی جائے، اور ان چیزوں کو ہمارے علماء نے جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، کتابوں میں لکھ دیا. مگر ہم میں سے کسی کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنی نماز کو ان کتابوں کے علم سے، ان احادیث سے میچ کریں کہ آیا ہم نمازیں جو پڑھ رہے ہیں وہ احادیث سے، ان کتابوں میں بتائی ہوئی نمازوں سے میچ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. تو نماز کے لیے سب سے پہلی شرط ہے پاکی، طہارت، جس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور دھو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، کہ اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک. اب تک کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ہم اس کو قیاس سے معلوم کریں گے کہ جب ہم میں سے کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں اوڑی تک جا رہا ہوں، اس کا مقصد یا اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں گلے سے واپس آ جاؤں گا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کہاں تک جاؤں گا؟ اوڑی اینڈ تک، ناملہ پل تک، وہ ہے اوڑی. تو اللہ نے فرمایا اپنے بازوؤں کو دھو کہاں تک؟ کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کو بھی ساتھ میں دھونا ہے. اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت. یہ تو فرائض ہیں، کیونکہ فرض اسی کو کہتے ہیں جو نص قرآن سے ثابت ہو، یعنی قرآن کے ثبوت سے ثابت ہو. اب اس کے بعد آتا ہے سنت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی تمام سنتوں کو بیان کیا، ہر سنت ثابت ہے. صحابہ نے فرمایا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً بسم اللہ پڑھتے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے، تین بار دھوتے، پھر اپنے ہتھیلی کو برتن میں ڈالتے اور وہاں سے پانی نکالتے اور پانی منہ میں ڈالتے اور کلی کرتے اور تین بار کرتے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پانی کو ہاتھ میں ہتھیلی میں لیتے، ناک میں ڈالتے اور ناک کو 3 بار دھوتے. پھر یہ پوری تمام وضو کا طریقہ بتایا کہ یہ تو شروعات ہے، اور اس کے بعد پھر چہرہ دھونا، یہ تو بہرحال فرض ہے. پھر اس کے بعد بازو دھونا، یہ بھی فرض ہے. اس کے بعد مسح، کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو فرض اس طرح سے ادا کرتے کہ آپ پیشانی تک اپنے سر کا مسح کرتے. تو اس کے متعلق 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے یوں کرتے بس، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے یوں کرتے. اور پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے سر کا پورا مسح کیا، یہاں تک کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کانوں کا بھی مسح کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی گردن کا مسح کیا. اور پھر اس کے بعد حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی انگلیوں کا خلال کرتے، انگلیوں کی جگہوں میں اپنی دوسری انگلیوں سے کیا کرتے؟ ان کو صاف کرتے. اور داڑھی کا معاملہ کہ آپ داڑھی کو یوں خلال کرتے. پھر اس کے بعد پاؤں دھونا تو فرض ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی ثابت ہے. یہ وضو ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، اور تم میں سے جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز نہیں، یہاں تک کہ وہ وضو دوبارہ کر لے.
تمام نواقضات وضو جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چیزیں بھی تمام حدیث میں ذکر کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو قے ہو جائے یا نکسیر آ جائے یا مزی کا خروج ہو جائے، تم میں سے وہ شخص فوراً کیا کرے کہ وہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، وہ فوراً جا کر وضو کرے اور واپس آ کر نماز کی بنا کرے، یہاں تک کہ اگر اس نے بات چیت نہ کی ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹا، آپ گئے، آپ نے جو ہے وضو فرمایا، واپس آ کر آپ نے بات چیت بالکل نہیں کی، وہیں سے نماز دہرا دی، وہیں سے آگے۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وضو ان تین طریقوں سے ٹوٹنا چاہیے، یا تو قے ہو جائے، یا انسان کو نکسیر آ جائے، یا مزی خارج ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جو ہے اپنے پہلو کے بل پر لیٹے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو دوبارہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بندھن سورین سے ہے، جب تمہاری آنکھیں سو جائیں گویا تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ تمام چیزیں وضو کی احادیث میں اور قرآن میں بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقہ نماز کا اور وضو کا ہمیں سکھلایا۔ پھر اب نماز کی باری، تو نماز تو ہمیں بظاہر یہ معلوم ہے کہ نماز 5 ہے، اور ان کے اندر رکعت کتنے ہیں وہ بھی معلوم ہے۔ یہ تھا وضو جو سنت طریقے سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور اس کے بعد وضو کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی لے، کسی لوٹے میں پانی لے۔ یہ اصل مسنون ہے کہ لوٹے میں پانی لے اور ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے وضو کرے، اور ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، اگر کوئی دوسرا وضو کروانے والا موجود ہو تو وہ کیا کرے کہ وضو کروائے آپ کو، تو پانی وہ ڈالے، آپ دونوں ہاتھوں سے وضو کرو۔ اور پھر وضو اس طریقے سے ہو کہ سب سے پہلے بسم اللہ اور نیت کرنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میری امت کے اوپر یہ جو ہے یہ چیز شاذ گزرے گی تو میں ان کو ہر نماز کی وضو کے لیے مسواک کو واجب کر دیتا۔ تو مسواک بھی کرنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد کلی کی جائے 3 بار، ناک میں پانی ڈالا جائے 3 بار، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیشانی کے اوپر پانی ڈالا جائے، زیادہ زور سے چھپکے نہ ڈالے جائیں، یہ مکروہات سنت ہے، مکروہات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پانی کو پورا منہ پر جو ہے پھیلنے دے اور پورے منہ کو صاف کرے، پانی کو جو ہے پورے چہرے پر ملے، اور یہاں تک کہ کانوں کے لو کے پیچھے سے اپنے ہاتھوں کو گزارے، تھوڑی کے نیچے تک اس کا چہرہ دھلا ہوا ہو۔ پھر یہ 3 بار دھوئے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے بازو کو، دائیں بازو کو پہلے اولاً، پھر بائیں کو 3 بار دھوئے، یہاں تک کہ کہنیوں تک اس کا پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد مسح کرے۔ مسح کا طریقہ علماء فرماتے ہیں جس سے مکمل مسح ہو جائے، اس طریقے سے حلقہ بنائے، پہلے پورے سر کا پیچھے لے، پھر آگے جو ہے پیشانی تک لے آئے، پھر اس کے بعد کانوں کا مسح کرے، اور پھر گردن کا مسح کرے، اور پھر داڑھی کا خلال کرے، انگلیوں کا بھی خلال کرے، اور اس کے بعد جو ہے پاؤں کو دھوئے، پاؤں کو جو ہے بائیں ہاتھ سے دھوئے، انگلیوں کا خلال کرے، ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئے جائے، یہ وضو ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ چہرے کو اپنے جو ہے آسمان کی طرف اٹھاتے۔ تو بعضی روایات میں حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے آسمان کی جانب۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل چونکہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور فضائل کی حدیثوں میں ضعیف حدیث بھی جو ہے مانے آتی ہے، تو اس لیے یہ عمل کر لیا جائے، جو نہ کرے اس کے اوپر قید و بند نہ لگائی جائے، جو کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ تو بہرحال یہ وضو کا طریقہ ہے، اور جب وضو صحیح ہوگا تو اس کے بعد نماز بھی درست ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم نماز کا طریقہ بیان کریں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔